اب رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے دربار میں دیا گیا والہانہ اور ایمان افروز خطبہ، جس میں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو للکارا۔ چینل پر 300 سبسکرائبرز پورے کرنے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹیو اور ایمان افروز ہونے والی ہے، اس کو آخر تک دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریے گا۔ اب بڑھتا ہوں ویڈیو کی طرف۔ اہل بیت اطہار کے قیدیوں میں حضرت سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی یزید کے دربار میں موجود تھیں۔ یزید نے جب سر دربار حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر چھڑی لگاتے ہوئے گستاخی کی تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کے بعد یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے یزید، اس بات سے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے اور ہمیں قیدیوں کی طرح ہکایا جا رہا ہے، یہ گمان کر لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں ذلیل اور تو عزیز و جلیل ہے، تو نے دیکھا کہ آج دنیا تجھے حاصل ہے، اس لیے ناک چڑھا کر اترا رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے۔ ٹھہر، جلدی نہ کر، کیا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھول گیا ہے کہ کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم نے جو ان کو ڈھیل دے رکھی ہے یہ ان کے لیے بہتر ہے؟ ہم تو محض اس لیے ان کو مہلت دیتے ہیں کہ وہ دل کھول کر گناہ زیادہ کر لیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا دردناک عذاب موجود ہے۔ اے یزید، کیا یہ عدل و انصاف ہے کہ تو نے اپنی آزاد عورتوں اور لونڈیوں کو تو گھر میں پردے کے اندر بٹھائے، لیکن دختران رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پردہ برہنہ بازاروں میں پھرائے؟ ایسا شخص ہم اہل بیت کے بغض و عداوت میں کیوں کر تحمل اور سستی کر سکتا ہے، جو ہماری طرف دشمنی و عداوت اور حسد و کینہ کی نظر سے نگاہ کرتا ہے؟ پھر تو گناہ اور امر عظیم نہ سمجھتے ہوئے بلکہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ اگر آج تیرے بدر والے مقتول موجود ہوتے تو خوش ہو کر دعا دیتے کہ اے یزید، تیرے ہاتھ شل نہ ہوں۔ اے یزید، تو نوجوانان جنت کے سردار ابو عبداللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لب مبارک و دندان مبارک پر چھڑی سے بے ادبی کرتا ہے۔ تو کیوں نہ ایسا کرے جبکہ تو نے ہمارے زخم کو گہرا کر دیا اور ذریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عبد المطلب کی اولاد کے خون مقدس کو بہا کر ان کی جڑ کو اصل سے اکھیڑ دیا، اور پھر خوش ہو کر اپنے بزرگوں کو پکارتا اور آواز دیتا ہے، ان قریب تو ان کے انجام سے دو چار ہوگا اور انہی کے مورد میں وارد ہوگا۔ اس وقت تو اپنے اس رویے اور افتاد کی وجہ سے اس بات کو پسند کرے گا کہ کاش تیرے ہاتھ شل ہوتے، تو گونگا ہوتا اور جو کچھ کہا اور کیا ہے نہ کہتا اور نہ ایسا کرتا۔ اے یزید، اپنی طاقت کے ظام میں تم نے اللہ اور اس کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ اہل بیت اطہار کے قاتلوں اور عورتوں کی تذلیل سے جو حسرت اور شادمانی تجھے مل رہی ہے یہ سب عارضی ثابت ہوگا۔ تمہارا یہ غلبہ گھرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دائمی نہیں ہو سکتا، اور تو نے ہمیں قیدی بنا کر ہماری آزادی سلب کر لی، زمین کے راستے مسدود کر دیے، نوجوانوں کے خون سے ہاتھ رنگین کر لیے ہیں۔ تو نے جنت میں نوجوانوں کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروا کر ہمارے زخموں کو گہرا کر دیا ہے۔ کیا تمہارا مرتبہ ہمیں قیدی بنا کر بے حجاب محل میں غیر مردوں کے سامنے ذلیل کرنے سے بلند ہو گیا ہے، جبکہ تمہاری کنیزیں اور لونڈیاں باپ پردہ ہوں؟ تمہاری یہ طاقت و خلافت پائیدار نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں مزید فساد پھیلانے اور ظلم کرنے کی مہلت دے رہا ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور اس کے احکامات سے انحراف کیا وہی گمراہ ہو کر تباہ و برباد ہوئے۔ ہماری ذلت و رسوائی سے تمہیں کچھ حاصل نہ۔ کربلا میں خون ریزی بڑا جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ہمارے خون کے ہر قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ تمہاری خلافت تنزلی کا شکار ہونے والی ہے، اور تم کو کوئی خوش فہمی نہیں ہونی چاہیے
کیونکہ اس کامیابی ہی میں تمہاری ناکامی کا راز ہے جو جلد افشا ہو جائے گا۔ اے یزید، تم نے اللہ کے دین سے کھلی بغاوت کی اور اولاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی چراغوں کو سفاکی سے قتل کروایا اور ان کے سر مبارک دربار میں پڑے ہیں۔ یاد رکھو، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خبر تو میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سنا دی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، روزی پاتے ہیں۔ بہوالا سورہ آل عمران آیت نمبر 29 پارہ نمبر 3۔ تم نے اللہ کے غضب کو دعوت دی ہے اور عنقریب عبرتناک انجام سے دوچار ہونے والے ہو۔ تم نے معصوم و مظلوم بچوں، محبان اہل بیت اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کیا ہے کہ روز قیامت سنگین جرائم کا بوجھ نہ اٹھا پاؤ گے۔ تم تمنا کرو گے کہ تمہارے ہاتھ مفلوج ہو جاتے، پاؤں ٹوٹ جاتے، اپنے والدین کے گھر پیدا نہ ہوتے۔ روز محشر اپنے گھناؤنے ظلم کا کیا جواز پیش کرو گے جب تم سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے بدلے آل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 18 شہزادوں کو شہید کر ڈالا؟ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے وہ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے، یہ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا۔ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اے یزید، تم نے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کو تحتیغ اور پاک باز عورتوں کو بے پردہ دمشق کے بازاروں میں رسوا کیا۔ تم اپنے ضمیر پر لگے ہمارے لہو کے دھبے کبھی نہ دھو پاؤ گے۔ تمہارے خیالات فاسد اور تصورات ناقص ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ہے وہ شخص جو خوشخبری دیتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرماؤ، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت، یعنی رشتہ داروں کی محبت، اور جو نیک کام کریں ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا، قدر فرمانے والا ہے۔ بہوالا سورہ الشورى آیت نمبر 23 پارہ نمبر 25۔ اللہ کے فضل سے تم ہماری یاد لوگوں کے دلوں سے حذف نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ہمارے خاندان میں نزول وحی سے انکار کر سکتے ہو۔ ہمارے مناقب چشم خدا میں جس اوج پر ہیں تم انہیں ہرگز نہیں پا سکتے۔ تم اپنے ضمیر پر پیوست ظلم و ستم اور قتل و غارت گری کے دھبے مٹا نہ پاؤ گے۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب ابھی جاری تھا کہ ایک شامی نوجوان جو یزید کی فتح پر خوش تھا، وہ دربار میں کبھی قریبی حواریوں میں سے تھا۔ معصوم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ لڑکی مجھے سونپ دیجیے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جملہ سنتے ہی گرجدار آواز اور پرجلال انداز میں پکار اٹھی، اوہ لعنتی شخص، جن ناپاک نظروں سے ہماری حرمت کو مجروح کر رہا ہے، خدا تمہیں اندھا کر دے اور تمہارے جسم کے تمام اجزاء ناکارہ ہو جائیں۔ خبردار جو میری یتیم بچی کو ہاتھ لگایا۔ اے یزید سن، تمہیں بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ ہمارے اہل و عیال کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ قدرت کا کرشمہ دیکھیے، زبان زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی اسی وقت تعبیر مل گئی۔ اس بے غیرت شامی نوجوان پر فالج کا حملہ ہوا اور فرش پر گر گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ الہی میں دعا مانگی، یا اللہ ہمارا حق حاصل کر اور ہم پر ظلم کرنے والوں سے انتقام لے، اور جن لوگوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے مددگاروں کو قتل کیا ہے ان پر اپنا قہر اور عذاب نازل فرما۔ تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے مابین جو گفتگو ہوئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں نہایت متاثر کن تھیں۔ آپ نے بڑی بہادری اور دلیری سے یزید کے سامنے گفتگو کی، جسے سن کر یزید نے چپ سادھ لی۔ اس کے بعد یزید نے حضرت امام زین العابدین سے کہا، خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ
اگر میں ہوتا تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل نہ ہونے دیتا، وہ جو کچھ کہتے ہیں مان لیتا، خواہ اس میں میرا نقصان ہی ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا جو تم نے دیکھا۔ بہرحال تمہیں کسی قسم کی ضرورت پیش آئے تو مجھے لکھ دینا۔ بہاولہ تاریخ طبری جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 327۔ ناظرین، یہ تھی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین شہدائے کربلا جنت کے نوجوانوں کے سردار کی بہن تھی۔ ظاہر ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نواسی ہو اور ان میں اس طرح کا ایمان اور اس طرح کا جذبہ اور اس طرح کی دلیری نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو غارت کرے، ان پر مزید عذاب نازل فرمائے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ثقفی کے حوالے سے جو میں ویڈیوز بنا رہا ہوں، مختار ثقفی کے حوالے سے، اس کا تیسرا حصہ بھی لے کر جلد حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔